اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران، اعیان جمعیت اور جماعت، معزز سامعین، عزیز طلباء اور خواتین اسلام، آج الحمدللہ اس مدرسے سے 6 بچے فارغ ہوئے۔ اسی مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تو اسی کے حوالے سے خصوصی طور پر طلباء عزیز کے لیے، عمومی طور پر مجھے اور آپ تمام کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قسم کھا کر فرمایا، یقیناً انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 ایسے صفات کا ذکر کیا کہ اگر یہ 4 صفات کسی انسان کے اندر اگر ہوں، یقیناً وہ کامیاب ہوگا، وہ خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں، روح کا نام بھی ہے، اور اگر روح نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے جسم کی بڑی فکر کرتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے روح کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اپنے جسم کے لیے، اس کے مزے کے لیے کھاتا پیتا، اس قسم کی تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن روح کی غذا جو اصل ہے، اس اصل غذا کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے یہاں 4 صفات کا ذکر کیا۔ پہلی چیز ایمان کا۔ ایمان اگر ہے، یقیناً اس کے بعد کیے جانے والے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں گے، لیکن ایمان کے لیے علم شرط ہے۔ علم کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے علم نہ ہو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، ایمان کے ارکان کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل نہیں کر سکتا، یا اس کا عمل جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس، یہ مراکز، یہ جامعات، یہ مکاتب طالب علم کو، ایک بچے کو، ایک بڑے کو یہی علم دے دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، دین کی پہچان، ان کی معرفت انہی مدارس سے، مساجد سے، مراکز سے، مکاتب سے یہ چیزیں ملا کرتی ہیں، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ علم اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وہی زمانہ آپ جانتے ہیں، جاہلیت کا زمانہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے وہی جو نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، سیکھنے کے بارے میں حکم دیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش علم اللہ رب العالمین میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا علم بہت ضروری ہے۔ علم اگر نہ ہو، انسان اگر جاہل ہو، نہ دین کا کچھ کام کر سکتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، صرف علم کا ہونا کافی نہیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ خصوصی طور پر مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کے لیے، عمومی طور پر تمام کے لیے، جو بھی علم ہو اس علم کے تقاضے کو پورا کرے، عمل کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، منہج کی اصلاح، یعنی صحیح منہج اختیار کرنا، صحیح طور پر عبادات کرنا، اچھے اخلاق کا انسان بن جانا، معاملات کا درست ہو جانا، یہ سب علم کے روشنی میں ممکن ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو ایسی صورت میں اس علم کا کیا فائدہ، اس علم کا کیا فائدہ، اس درخت کا کیا فائدہ جو سایہ دار بھی نہ ہو، پھلدار بھی نہ ہو، تو ایسے درخت کا کیا فائدہ ہوگا۔ ہم گھر کے اندر کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں رکھنا چاہتے، جس کے اندر فائدہ ہو، جس سے فائدہ ملے، ایسی چیز ہی ہم خریدتے ہیں، رکھتے ہیں۔
اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے جو بھی ہم علم حاصل کریں اس کے تقاضے کو پورا کریں، اس پر عمل کریں۔ اور تیسری چیز یہ، ہم خود غرض نہ بنیں، ہم جو سیکھیں، جو عمل کر رہے ہوں اس کے تقاضے کو پورا کریں، دعوت اللہ کا کام انجام دیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں صحیح منہج کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، رد شرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، بدعات اور خرافات کے رد۔ یہ کام کرنا یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ اس امت کی پہچان ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ جتنی معلومات کتاب و سنت کی ہمیں ملی ہوں اس کے مطابق ہم عمل کرنا ضروری ہے، اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ کہ ہم جہاں ہمارے پاس علم ہے، عمل ہے، ہم دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہوں تو اس کے اندر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، عمل کرنے کے لیے بھی عمل کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں دعوت کا کام انجام دیں، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی اللہ کی طرف بلائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلائیں۔ اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس پر صبر کرنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں ان کہی ہوئی باتوں پر غور کرتے ہوئے عمل کرنے کے رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن جزا شیخ زبیر مدنی کے